بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم پڑے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی عورت پر راضی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، جب اللہ کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں 8 تبدیلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 8 کی 8 نشانیاں رونما ہوں تو ہی اللہ راضی ہو، ورنہ نہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کریں گے کہ کچھ مرد حضرات خواتین کے ساتھ انتہائی گھٹیا رویہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنائیں گے کہ کسی عورت کو گالم گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی نشانیاں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو اس پر پھر اپنی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا؟ میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر مجھ پر سختیاں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یقیناً ایسی سوچ انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اسے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کا بلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت کے اس مقام پر ہو؟ تو بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے فرمایا تھا باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، تو ساتھ ہی 2 رکعت نوافل بھی ادا کر لیتا ہوں، اور چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پس آزمائش کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ اور ایک اہم بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے بندے فلاں بندے سے راضی ہوں اور محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔
لہٰذا جبرائیل علیہ السلام اور آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل اور آسمان کی تمام نوری مخلوق اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب رونق آ جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو جتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی گھر کا کام کاج صحیح طریقے سے نہیں کرتی، میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کرتی اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے، اتنی عزت کسی اور مذہب میں عورت کو نہیں دی جاتی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر بیوی اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے، اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کام کاج میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت فرشتے نہیں آتے اور یوں پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کے مقدر میں اور رزق عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت، عزت، شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کی عزت کرو اور ان کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب